السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبیس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب کے انتقال کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے، ان کی شخصیت، دین اسلام کے لیے، مدارس کے لیے ان کی قربانیاں کیا ہیں۔ یقیناً ہمیں اپنے علماء کرام کی محنت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کی محنتوں کی بدولت آج کس حد تک ان کے طلباء جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ ایک موضوع یہ ہے، اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ آج کے اس دور میں عوام اور علماء کرام کے بیچ میں ایک خلا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہ صرف عوام اور علماء کرام کے بیچ میں خلا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ عوام اور عوامی ادارے اور ریاستی ادارے، ان کے درمیان بھی ایک خلا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو اس وقت ہمیں سمجھنے چاہیے اور علماء کرام سے اس پہ رائے لینی چاہیے۔ تو اس موضوع پہ آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مفتی سید حسین شاہ صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شکریہ ورحمۃ آپ اللہ نے وقت وبرکاتہ۔ نکالا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا رفیع عثمانی صاحب کے انتقال کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے، خلا پہ بھی بات کریں گے، جی، لیکن ہماری عوام کو بتائیں کہ کیا شخصیت ہے حضرت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو علماء کرام کا ایک طبقہ عطا فرمایا ہے، اور یہ علماء کرام دین کے خادم بھی ہیں، دین کی نشر و اشاعت اور دین کی چوکیداری کا ایک سبب اور ذریعہ بھی ہیں۔ علماء کرام حقیقتاً انبیاء کے ورثہ ہیں۔ عالم کی نبوت کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس دنیا میں اپنی زندگی کے دن و رات گزارتا ہے، اور ایک عالم اس طرح اپنی اس زندگی کو گزارتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہوتا ہے۔ انہی علماء کرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء یہ انبیاء کے ورثہ ہیں، اور انہی علماء حق کے بارے میں قرآن مجید نے گواہی دی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت نے اللہ کا ڈر اور خوف صحیح معنوں میں وہ علماء کرام کے اندر ہے۔ حضرت مفتی اعظم صدر جامعہ دارالعلوم کراچی اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گزشتہ دنوں حضرت کا انتقال ہوا، اور اس انتقال کی وجہ سے اس ملک پاکستان کا نہیں بلکہ تمام ممالک کا اور امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا سایہ جو تھا علماء کرام کے سر سے وہ اٹھ گیا ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت کے حامل تھے۔ حضرت کی خدمات، تصانیف کی خدمات ہوں، حضرت کی جو ہے ادارے کی خدمات ہوں، اور اس ملک و ملت کی جو خدمات ہیں حضرت کے لیے، وہ تا قیامت انشاءاللہ العزیز جاری بھی رہیں گی اور یاد بھی کی جائیں گی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عثمانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، یہ دونوں جو ہے بھائی ہیں، اور حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں اولاد ہیں۔ ان کی خدمات اللہ رب العزت نے ان سے تصنیفی میدان میں، حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں یا یہ ہوں، ان حضرات نے امت مسلمہ کے لیے ایک تفسیری خدمات، حدیث کے فن میں خدمات، اور ایک فقہی خدمات، اور اس سے بڑھ کر امت کے جدید ترین مسائل جن کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ اور یہ جو ایک گھرانہ ہے یہ وابستہ ہے دارالعلوم دیوبند سے، اور ہندوستان سے یہ حضرات وابستہ تھے۔ پاکستان میں آ کر ان حضرات نے دن رات جو خدمات انجام دی ہیں، جامعہ دارالعلوم کراچی جو اس پوری دنیا کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس کے اندر پڑھنے والے طلباء کرام کے لیے جو سہولیات میسر ہیں وہ کسی اور ادارے میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس ادارے کے اندر
طلباء کرام کی جو ذہن سازی ہے، طلباء کرام کو جو قوم اور ملت کے لیے ایک رہبر اور رہنما میسر کیا جاتا ہے، وہ کسی اور ادارے کے اندر نہیں ہے اور نہ اس کی مثال ملتی ہے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تمام صفات کے ساتھ ساتھ حضرت کے اندر ایک بڑا اعتدال تھا۔ شدت پسندی حضرت کے مزاج میں نہیں تھی۔ حضرت کے مزاج میں قوم اور ملت کے لیے کبھی ٹکراؤ کی صورت نہیں تھی۔ ہمیشہ علماء کرام اور ملک پاکستان کو ایک جگہ جمع کرنے کی بات کی ہے۔ ہمیشہ دینی اداروں کو اور ملک پاکستان کے سیاستدان، ملک پاکستان کے اداروں کو ایک ٹیبل پر بیٹھنے کی بات کی ہے۔ اور یہ وہ ادارہ ہے کہ جو 14 اگست والے دن اس ادارے کے اندر 14 اگست والے دن یوم آزادی خصوصاً اور اہتمام کے ساتھ منایا جاتا تھا۔ اور یہ یقیناً حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تمام تر صفات تھی جو ان کے مزاج کے اندر تھی، اور انہوں نے ان چیزوں کو آگے ایک منتقل کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اس ملک پاکستان کے علماء محروم ہو گئے۔ ایسی شخصیت جو بالکل اعتدال پسند ہو، ایسی شخصیت جو تفسیر کی خدمات، جو حدیث کی خدمات اور فقہ کی خدمات میں انہوں نے اپنی مثال آپ پیش کی ہے، اسی وجہ سے ان کی تصانیف دیکھیں بہت زیادہ ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی درس و تدریس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ 70 سال کی رفاقت ان کے ساتھ رہی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ بھائیوں کے بھائی بھی تھے، استاذ کے استاذ بھی تھے، جامعہ دارالعلوم کراچی کے صدر بھی تھے، اور یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ حضرت جامعہ دارالعلوم کراچی کا جو انہوں نے نقشہ ایک بنایا ہے، اور جس طرز کے اوپر وہ ہمیشہ انجینئرنگ کے کام خود کیا کرتے تھے، وہ ٹھیکیداروں کو خود بتایا کرتے تھے کہ یوں نہیں، اس دیوار کو یوں آنا چاہیے، اس نقشے کو یوں ڈیزائن ہونا چاہیے، پورا انہوں نے جو ایک منظر کشی پیش کی ہے، حضرت کی بہت اعلیٰ خدمات ہیں۔ یقیناً ان چیزوں سے ہم محروم ہو گئے۔ اللہ رب العزت حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور حضرت کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضرت آپ نے کہا کہ مفتی صاحب کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عوام اداروں کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، عوام علماء کرام کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے ایک مفاہمتی کردار ادا کیا۔ 2 سوال یہاں سے، پہلا ایک سوال پھر دوسرا سوال۔ پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے یا نہیں کہ اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ہر دوسرا انسان وہ اپنی تنقید کا جو مقصد ہے، اپنی تنقید کا جو محور ہے، وہ صرف آپ کے ریاستی ادارے ان کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ کسی حد تک تنقید جائز بھی ہوتی ہے، کسی حد تک تنقید ناجائز بھی ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی کہنا چاہیے کہ وہ جو ریڈ لائن ہوتی ہے وہ بھی کراس کر دی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ ایک اسلامک ملک اور ایک اسلامک فوج کی حیثیت سے اگر ہم اداروں پہ تنقید کرتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ویسے بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس حوالے سے میں اپنے علماء کرام کی رائے اور اپنے بڑوں سے سیکھا ہوا سبق میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ملک پاکستان اللہ رب العزت نے مدینہ کی ریاست کے بعد یہ ایک واحد ملک ہے جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک پاکستان کی تمام سرحدات، ان کی حفاظت، ان کی نگہبانی اور ان کے تمام اداروں کی نگہبانی اور ان کا احترام وہ ہم نے کرنا ہے۔ کیوں؟ جب ایک ملک پاکستان ایک ایسے نظریے کی بنیاد پر بنا ہے کہ جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس ملک پاکستان میں جتنے بھی ادارے، اس ملک پاکستان میں جتنے بھی لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں، جس فیلڈ سے بھی وابستہ ہیں، وہ سب کے سب اس ملک کے لیے خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے فوجی ادارے وہ بھی اس ملک کی خدمت میں ہیں، ہمارے سیاستدان وہ بھی اس ملک کی خدمت میں ہیں، اور ہمارے دینی ادارے وہ بھی اس ملک کی خدمت میں ہیں، ہمارا عدالتی نظام
وہ بھی اس ملک کی خدمت میں ہے. ہماری تعلیم اور ہماری جتنے بھی یہ چیزیں ہیں، جتنے بھی ادارے جتنا کام کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس ملک کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں ایسے موقع پر سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ حقیقتاً ملک پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے. چاہے وہ ملک پاکستان کی عدالتیں ہوں، چاہے وہ ملک پاکستان کے ادارے ہوں، چاہے وہ افواج پاکستان ہوں، چاہے وہ ملک پاکستان کے تعلیمی ادارے ہوں، چاہے وہ اس ملک کے جو بھی ادارے ہیں اور جو بھی لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے پاکستان کی تمام تر مفاد میں ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. کسی کو تنقید کا نشانہ اس طرح بنانا کہ جس سے اداروں پر حرف آتا ہو، جس سے ملک پاکستان پہ حرف آتا ہو، ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ حقیقت میں ایسا کرنا یہ ملک پاکستان کو کھوکھلا کرنا ہے، اس ملک پاکستان کو کمزور کرنا ہے، اور اپنے مخالف دشمن کو یہ میسج اور پیغام دینا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم ایک نہیں ہیں، بلکہ اس ملک میں ہم مخالفت رکھتے ہیں، اس ملک میں ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، اور اس ملک میں ہم خود پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم اداروں کا احترام نہیں کرتے. تو یہ مخالف کو اور مخالف پاکستان کو، مخالفین پاکستان کو یہ میسج اور پیغام ہرگز نہیں جانا چاہیے. یہ حقیقت میں تنقید بنانا اداروں کو یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے. یہ حقیقت میں ملک پاکستان جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اس کو کمزور کرنا ہے، اور اس کو کمزور کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ بہت آپ نے ایک خلاصہ جو دیا ہے نا، وہ آپ نے نہ صرف ریاستی ادارے بلکہ سیاستدان اور جتنے بھی ادارے ہیں بالعموم تنقید کرنی ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں کسی ایک پوائنٹ پہ، لیکن اس کی ایک حد ہونی چاہیے. جی بالکل. الزام تراشی اور پروپیگنڈا سے ہمیں باز رہنا چاہیے. بہت ایک مؤثر آپ نے بات کی ہے. ہم نے دیکھا ہے حضرت، یہ بھی آپ سے ایک سوال ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں، جیسے پچھلے 3-4 سالوں کے دوران، ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ تنقید تو کرتے ہیں، لیکن تنقید میں حضرت کوئی ایک ریڈ لائن نہیں ہے. مثال کے طور پہ تنقید اگر علماء کرام پہ کی جاتی ہے تو عزت ادب والا تعلق ختم ہو جاتا ہے. تنقید اگر اداروں پر، تنقید اگر ججز پہ کی جاتی ہے تو وہاں پر احترام، ایک حد، وہ یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ہمارے نوجوان یا ہماری عوام خصوصاً اس موقع پر آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اس موقع پر ویس بھائی میں ایک بات کہتا ہوں کہ اصل میں جو چیز ہے یہ رہنماؤں کی ہے، کہ کسی بھی پارٹی کا رہنما وہ اپنی قوم کو، اپنے ورکروں کو کس طرف لے جاتا ہے. عوام خود لیڈر نہ بنے، عوام خود لیڈر نہ بنے. اگر رہنما اور رہبر اچھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے کارکن اور ورکر اور قوم کبھی بھی ریڈ لائن کراس کرنے کی طرف نہیں دی جا سکتی. ہمیشہ دیکھیں بڑے وہ چھوٹوں کے لیے ایک مثال ہوا کرتے ہیں. اب میں ایسے موقع پر ایک بات کروں گا کہ بہت سی ہمارے اس ملک میں پارٹیاں ایسی ہیں جو سیاست بھی کرتے ہیں اور احترام کا دامن بھی انہوں نے تھاما ہوا ہے. اور بہت سی پارٹیاں ایسی ہیں جو اپنے ورکروں کو شاید ایسا پیغام دیتے ہوں یا وہ اپنے پارٹی کی ایسی رہنمائی کرتے ہوں کہ وہ جس کو اداروں کے خلاف اس طرح یا کسی بھی چیز کے خلاف، چاہے علماء کے خلاف کیوں نہ ہو، اس حد تک لے جاتے ہیں. اگر وہ علماء کے خلاف جاتے ہیں تو ان کے ادب کی ریڈ لائن بھی کراس کرتے ہوئے علماء کی بے ادبی پہ آ جاتے ہیں. میں اسی پہ ایک سوال کرتا ہوں حضرت. ہم نے یہ دیکھا ہے، میں نام لیتا ہوں، خان صاحب ہیں، اور خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں اس ملک کی بڑی شخصیات ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہمارے سیاستدان جیسے کہ عمران خان صاحب ہیں، وہ اگر تنقید کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب پہ تو وہ ان کے نام کے آگے ڈیزل، وہ ان کے نام کو بولتے ہیں تجھے تو مولانا کہنا ہے مناسب نہیں. جی اس طریقے کی بات کی جاتی ہے. بات وہی آپ والی ہے کہ اگر ایک پارٹی کا سربراہ اس طرح کی تنقید کی بنیاد رکھ رہا ہے جی تو پھر تو ظاہر سی بات ہے تنقید تو نیچے بھی آئے گی. میں اس موقع پر آپ نے جو ابھی بات کی ہے، میں اسی بات کی طرف آپ کے سامنے اشارتاً کر رہا تھا کہ ہمیں اختلاف کا اور تنقید کا دائرہ کار کراس نہیں کرنا چاہیے. ہم کسی کی ذاتیات پہ نہ جائیں اور ہم کسی کی ذات پہ حملے نہ کریں، ہم کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت کی بات کریں، اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ جتنا کٹھن دور آپ نے اپنے دین اسلام کے لیے دیکھا ہے،
آپ کے تو اختلافات کیا بلکہ جنگی ہوئی ہیں. جی بالکل. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ کوئی عوام کو مثال دیں حسن اخلاق اور حسن زن کی کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو آنکھ بھی دکھائی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کو چنے بھی چبوائے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان جہاد میں تلوار لے کر بھی کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ان تمام مواقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں پر ہمیں یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی نے کسی کی ذات پر اٹیک کیا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس چیز کی اسلام نے اجازت نہیں دی صحابہ اکرام نے اسے نہیں کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت لیڈر اور رہنما کے اپنے صحابہ اکرام کو دشمنوں کا احترام کرنا بھی سکھایا ہے, اپنے دشمنوں کو معاف کرنا بھی سکھایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کی بہت بڑی مثال موجود ہے, فتح مکہ کی مثال موجود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم پڑھیں, اور میں اس موقع پر یہ بات کہوں گا کہ جو سیاسی رہنما سیرت کی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی کی سیرت کو من و عن تسلیم بھی کریں اور اس پہ عمل بھی کریں. کہیں پر ہمیں ایسا نہیں ملتا. لیکن یہاں پر اس طرح کرنا کہ آپ کسی لیڈر کی پگڑیوں کو اچھالیں, آپ کسی کی ذات پر اٹیک کریں, آپ کسی کی عزت نفس کو آپ مجروح کریں اور آپ اس طرح چلے جائیں کہ ادب اور احترام کی لائن کو آپ کراس کر جائیں, چاہے وہ ادارے ہوں چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو. علماء کا طبقہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, بے شک ادارے بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. علماء کرام یہ ہمارے نظریات کے محافظ ہیں اور اب ادارے یہ ہماری سرحدات کے محافظ ہیں. تو اس موقع پر اپنی قوم اور ورکروں کو علماء کا مخالف بنانا یہ بھی غلط ہے اور ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور اداروں معذرت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء اور عوام کے درمیان ایک ایسی لہر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اداروں اور عوام کے درمیان پیدا کی جا رہی ہے. میں تو اس موقع پر اویس بھائی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ علماء اور عوام کو مخالف نہیں کیا جا رہا, بلکہ کئی گھر ایسے ہیں جہاں پر اولاد والدین کے مخالف ہیں اور جہاں پر بیٹیاں اپنے گھروں کے جو ہے وہ ان کے مخالف ہیں. یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ مخالفت ہی مخالفت پائی جاتی ہے. تو میں اس موقع پر یہ پیغام دوں گا کہ ہمیں حیا کا جو ہے حیا کی لائن بھی کراس نہیں کرنی چاہیے, ہمارے اندر حیا بھی ہونی چاہیے. لیکن اختلافات یہ ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں اختلافات, لیکن کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا اور کسی کو کسی کے مخالف بنا دینا یہ بالکل ہمیں نہ اسلام اجازت دیتا ہے, نہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے, اور نہ ہی ہمیں اس ملک میں اس چیز کو مزید آگے بڑھانا چاہیے کہ آگے چل کر ہماری نسل ایسی آ جائے کہ جو علماء کے بھی مخالف ہو. علماء کے مخالف ہوں گے تو دین محفوظ نہیں رہے گا, اداروں کے مخالف ہوں گے تو ہمارا یہ ملک محفوظ نہیں رہے گا. اس وجہ سے ہمیں دین بھی محفوظ رکھنا ہے علماء کی قدر کر کے, اور ہمیں اداروں کو بھی کچھ نہیں کہنا, نہ اداروں کے خلاف کوئی بات کرنی ہے, اس ملک کی حفاظت کر کے. مفتی صاحب آخری سوال آپ سے وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ نے تو دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں مختلف فرقے ہیں, مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں, مختلف نظریات ہیں. تو اگر ہم کسی ایک فرقے سے بلانگ کرتے ہیں, کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں اور کسی ایک علماء کرام سے ہمارا اختلافات کسی بھی نظریاتی بنیاد پہ ہو سکتا ہے یا ہونا بھی چاہیے, اب دین اسلام کیا کہتا ہے کہ دین اسلام میں علماء کرام کے ساتھ اختلافات میں کیا کرنا چاہیے, کیا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کیا حد ہے؟ جی اویس بھائی, ایک ہے فرقہ اور ایک ہے امت میں اتحاد. صحیح. فرقہ بنتا کیسے ہے؟ جب کوئی بندہ ایک اتحاد سے نکلتا ہے. صحیح. فرقہ بنتا کیسے ہے؟ امت میں فرقہ واریت نمودار کب ہوتی ہے؟ جب آپ کسی دین کے اجتماعی موقف اور دین کے کسی اجتماعی مسئلے سے یا دین کے کسی اجتماعی عقیدے سے آپ ہٹیں گے کہ اجماعی عقیدہ ہے, آپ اس کو چھوڑتے ہیں. امت کا ایک اجماعی مسئلہ ہے, آپ اسے چھوڑتے ہیں. اور امت کا ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک دنیا متحد چلی آ رہی ہے, جب آپ اس سے ہٹیں گے تو فرقہ واریت نمودار ہوتی ہے. میں اس موقع پر ایک غلط فہمی دور کر دوں گا. بعض لوگ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں
اور عوام میں بھی جب کبھی بات چل رہی ہوتی ہے بہت سارے لوگ ہم سے وابستہ ہیں تو وہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ شافعی ایک فرقہ ہے، حنفی ایک فرقہ ہے، مالکی ایک فرقہ ہے. تو میں اس موقع پر یہ بات کہتا ہوں کہ فرقہ اور مذہب ان دونوں میں فرق ہے. مذہب یہ فروعی مسائل کا نام ہے. مسائل کے اندر جب اختلافات ہوتے ہیں تو اس سے مذاہب بنتے ہیں. شافعی یہ ایک مسلک، یہ ایک مذہب ہے. حنفی یہ ایک مذہب ہے. حنبلی یہ ایک مذہب ہے. اور مالکی یہ ایک مذہب ہے. 4 مذاہب یہ اہل السنت والجماعت میں سے ہیں اور یہ چاروں ٹھیک ہیں. ان چاروں کو ہم فرقوں کی فہرست میں نہیں لاتے. کیوں؟ ان چاروں کا اختلاف نظریات پر نہیں مسائل پہ ہے. ان چاروں کا اختلاف عقائد پر نہیں مسائل پر ہے. عقائد یہ بنیاد ہے. آپ کو ان چاروں میں کسی کا اختلاف جو ہے وہ عقائد پہ نہیں ملے گا، لیکن مسائل کے اندر اختلاف ضرور ہے. لیکن مسائل کے اندر اختلاف کے ہونے کی وجہ سے ہم انہیں فرقوں کی صورت میں نہیں دیکھتے، بلکہ یہ مسلک اہل سنت والجماعت کی صورت میں ہم انہیں دیکھتے ہیں. اچھا، ان چاروں کا اختلاف ایسا ہے، بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ امام احمد ابن حنبل کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مسئلے پر اختلاف ہے، لیکن ان دونوں کا اختلاف ہے. اختلاف کے باوجود ان حضرات کا آپس میں احترام ختم نہیں ہوا. اسی پہ یہی بتائیں کہ عوام جو ہے وہ اس وقت کر کیا رہی ہے. بالکل کہ علماء کرام اوپر سے تو اتحاد رکھتے ہیں لیکن نچلی سطح پر جی وہ تو کوئی بالکل. دیکھیں، فرقہ واریت کو ایک تو ہوا نہیں دینی چاہیے اور ہمیں فرقہ واریت کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے اور نہ ہم اس کی دعوت دیتے ہیں. اگر کہیں پر ایسی صورت ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی صورت میں اگر آپ کوئی ایسی رائے رکھتے ہیں یا آپ کسی عقیدے سے منحرف ہو جاتے ہیں، آپ امت کے کسی اجماعی عقیدے سے ہٹ جاتے ہیں، آپ خود کسی فرقے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں دوسروں کی مخالفت کرتے ہوئے آپ کو ان کی ذاتیات پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے. دوسروں کی مخالفت کرتے ہوئے آپ کو ادب اور احترام، آپ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، آپ اپنی رائے رکھیں، لیکن اس رائے کو دوسروں کے اوپر جب آپ مسلط نہ کریں. اگر آپ ایک رائے رکھتے ہیں اور آپ دوسروں کو اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں، آپ دوسروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ دوسروں کو کے بارے میں عوام کے دلوں میں مخالفت پیدا کرتے ہیں، تو اس سے فرقہ واریت شدت اختیار کرتی ہے. اس سے فرقہ واریت کو مزید ہوا ملتی ہے اور اس کے اندر امت میں مزید ایک اختلافات اور ادب اور احترام کے سارے پہلو کراس ہو جاتے ہیں. تو اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات، ہمیں فرقہ واریت کے پیدا ہونے کا سبب نہیں بننا چاہیے. اگر کہیں پر ایسی فضا ہو تو ادب اور احترام کا پہلو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. ادب اور احترام بھی ہو اور آپ اپنے موقف پر ایک اختلاف رائے رکھتے ہوں، آپ بھلے رکھیں، لیکن کسی کی پگڑیاں بھی نہ اچھالیں اور آپ اپنے نظریے کو کسی کے اوپر زبردستی مسلط بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حضرت ایم نیوز کے لیے آپ نے وقت نکالا. ناظرین، یہ وہ اہم چیزیں ہیں جو ہمیں اس وقت سمجھنی ہے کہ ہمیں کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا. اور آخری چیز جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ ہم نے ادب کا، تمیز، تہذیب کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اگر ہم کسی پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ عالم ہے یا چاہے وہ سیاستدان ہے یا چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو دین اسلام نے اور ہمارے علماء کرام نے اس کی ایک حد بندی کی ہوئی ہے کہ آپ اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے اپنا موقف پیش کریں. اگر آپ کا کوئی نظریہ ہے، اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے آپ اس پہ بات کریں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ اگلے اپنے مخالف پہ الزام لگاتے ہیں. دین اسلام نے اور علماء کرام نے اس چیز کی سختی سے مذمت کی ہے اور منع کیا ہے. اسی اہم پیغام کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر. ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.